اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الترسوسي حدثنا مسمد بن يزيد خادم الفضيل بن أياز قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عنه يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجل فقل يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى وإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل وصاحب الانتصار يقلب الأمور. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ابن حاتم رحمت اللہ علیہ کی طرف سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اولیاء اللہ میں سے، ان کے خادم نے فرمایا کہ میں نے سنا حضرت نے فرمایا اذا اتاک رجل یشکو الیک رجل، اگر تیرے پاس کوئی بندہ آ کے کسی کی شکایت کرے کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، فقل، اس کو سمجھاؤ، یا اخی اعف عنہ فإن العفو اقرب للتقوی، اس کو نصیحت کرو کہ میرے بھائی تم اس کو معاف کر دو. معاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑا تقوی ہے اور بہت بڑا مقام تقرب الی اللہ ہے. فإن كان لا يحتمل قلبي العفو ولیکن انتصر کما امرنی اللہ عز وجل، لیکن وہ بندہ کہے کہ میں معاف کرنا جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے بدلہ لینے کی تو میں بدلہ لوں گا. آپ نے فرمایا پھر اس کو سمجھانا ان کنت تحسن ان تنتصر والا فرجع الی باب العفو، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو خیال سے بدلہ لینا، صحیح طریقے سے بدلہ لینا کہ کہیں مظلوم کے بجائے ظالم نہ بن بیٹھو. اگر بدلے لینے میں خیال رکھ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ معاف کر دینا جو ہے یہ بہت بڑا کھلا دروازہ ہے. فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو معاف کر دیتا ہے، جو اصلاح کر جاتے ہیں، ان کا ثواب جو ہے وہ اللہ پر ہے. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور آرام سے رات کو نیند آتی ہے. وصاحب الانتصار يقلب الامور، اور جس بندے نے بدلہ لینا ہو پھر ساری رات پریشان ہوتا ہے کیسے بدلہ لوں کیسے بدلہ لوں، تو اس سے بہتر ہے کہ معاف کر دو. وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان ابن عجلان حدثنا سعيد بن سعيد ان النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا شتم ابا بکر رضی اللہ عنہ النبی ثم جالس. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندے نے حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں سخت سست کہا، حضور بھی بیٹھے تھے. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجب ويتبسم،
حضور پاک تعجب سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. فلما اکثرت علیہ بعد قوله وغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب بہت زیادہ وہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کو جواب دیا. جب حضرت ابو بکر نے باتوں کا جواب دیا تو حضور ناراض بھی ہوئے اور اٹھ کے چلے گئے. فلحقہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقال یا رسول اللہ انہو کان یشتمنی وانت جالس. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ بیٹھے تھے اور میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. فلما ردت علیہ بعد قوله فغضبت وقمت قال انه كان معك ملك يرد عنك. حضور نے فرمایا جب تک تم برداشت کر رہے تھے تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. فلما ردت علیہ بعد قوله هذا الشیطان فلم اكن لاقعد مع الشیطان. اور جب تم نے بھی گالیوں کا جواب گالیاں دینے سے شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان کو موقع مل گیا. ثم قال یا ابا بکر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي عنها لله الا اعزه الله تعالى بها ونصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة الا زاده الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها قصدا الا زاده الله عز وجل بها قلة. اور اس کے بعد حضور پاک نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر تین چیزیں ہیں اور تینوں حق ہے. ما من عبد ظلم بمظلمۃ اگر کسی بندے پہ ظلم کیا گیا فیقضی عنہا للہ اور پھر وہ اس سے بدلہ لیتا ہے لیکن اللہ کے لیے الا اعزہ اللہ تعالی بها ونصرہ اللہ اس کی عزت بھی دیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے. وما فتح رجل باب عطیۃ یرید بها صلة الا زادہ اللہ بها کثرة. اور دوسرا وہ بندہ جس نے خیرات کا دروازہ کھول دیا اپنے غریبوں کو رشتہ داروں کو ارحام سے صلہ رحمی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے دروازہ کھولا ہے اور مال جمع کر رہا ہے کہ بس میری دولت تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت ختم کر دیتے ہیں پھر اس میں قلت آنی شروع ہو جاتی ہے. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ابن حماد سفیان بن عیینہ قال ورواه صفوان بن عیسیٰ كلاهما عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن مسيب مسرا وهذا الحديث في غاية الحسن بالمعنى ومناسب للصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو معنی یہ ہوا کہ بندہ عفو کرے درگزر کرے معافی دے اور اللہ کے لیے خیرات کو بڑھا دے اور صلہ رحمی کرے اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرے اور پیسے کو حرص کے طور پہ جمع نہ کرے ورنہ نتیجہ جو ہے وہ بہتر نہیں نکلتا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ابھی یعنی 2-4 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں ایسے لوگ جن کا لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اور اربوں میں بزنس تھا ایک ہفتہ بھی نہیں لگا اور لیمین بینک جو ہے دیوالیہ ہو گیا اور وہ ختم دھڑام سے زمین پہ گر گیا سب کچھ ختم. یعنی صرف مسلمان ملکوں کا پیسہ جو ہے وہ 220 ارب ڈالر یعنی 220 بلین ڈالر جو تھا وہ ایک رات میں تباہ ہو گیا. اسی طرح میرا ایک دوست تھا اب بھی ہے وہ جہاں بڑی ہماری یعنی خدمت اور احترام اور عزت کرتا تھا. جب ہم جاتے اس کے ملک میں تو اس کی گاڑیاں ماشاءاللہ اور ڈرائیور اور
سب پابند ہوتے تھے ایئرپورٹ سے کہ جب تک وکیل صاحب اس ملک میں ہیں میری گاڑی ڈرائیور ملازم، حتیٰ کہ اس بیچارے کا اتنا تھا اس کو پٹرول کے پیسے بھی دیتا اور پیسے بھی دیتا کہ راستے میں کہیں وکیل صاحب چائے پئیں کھانا کھائیں کچھ کریں تو وہ بھی تم نے دینا. لیکن کچھ دماغ ایسا خراب ہوا کہ وہ دین سے بڑا دور تھا. جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوگا مگی صاحب یہ دنیا ہے اور دنیا کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس یہ دنیا ہے، کاروبار ہے، یہاں دیکھ لیں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، پارسی ہیں، سب لوگوں کو مل رہا ہے، اعلیٰ اعلیٰ کاروبار کر رہے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، دولت ہے، اولادیں ہیں، پیسہ ہے، آزادی ہے. آپ مولوی بس ہر وقت ہم پہ پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو. دوست بہرحال ہم بھی نصیحت نہیں چھوڑتے، ہم جو ہمارے بس میں ہم وہ تو کرتے رہیں. اور میں نے کہا تمہارا پیسے نے دماغ خراب کر دیا ہے، عقل کرو. ایک دن مجھے اس نے ٹیلی فون کیا اور کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر. میں نے کہا کیا ہو گیا یار، تمہیں میری دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی، تم تو مولویوں کا نام سن کے الرجی ہو جاتے ہو. کہنے لگا آج ایک رات میں ہماری سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور میرا $60 کروڑ ڈوب گیا ہے. میں نے کہا جناب اب سمجھ آ گئی دنیا کی وفا کی. کہتا جی سمجھ کیا آ گئی، کئی لوگ تو مر گئے ہیں، کئی پاگل ہو گئے ہیں اور میں بھی قریب ہے. میں کہا تو عمرے پہ آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا. خیر عمرے پہ آ گیا بچارا تو اللہ رحمت کرے گا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. لیکن یعنی دنیا میں یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس دولت ہے اور میں بڑا امیر ہوں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا تباہ ہونے میں. ایک گھر بنانا ہو نا 4 سال لگ جاتے ہیں، اگر اس گھر کو آگ لگانی ہو تو پھر کتنی دیر لگتی ہے، اتنی سی تیلی ہوتی ہے بس ڈال دو. تو اس لیے جب بھی ہر حال میں تواضع اختیار کریں، اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں. جتنے غریب رشتہ دار ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی دنیا دار ہو کر، یہ سہگل فیملی تھی، یہ میاں صاحبان کی فیملی تھی، میں بڑا حیران ہوں ان میں، یعنی جو دولت کمانے والے لوگ ہیں وہ ایک آدمی تھا، ان کے خاندان میں بھی ایک تھا، ان کے خاندان میں بھی ایک تھا، لیکن جتنا دولت کمائی سارے بھائیوں کو برابر کا حصہ دے دیا، حالانکہ ان میں دھیلے کا کام بھی نہیں تھا. اچھا سہگلوں نے تو کمال کیا، انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ پورے پاکستان میں جہاں سہگل ہیں آ جاؤ. آگے انہوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، تمہارا حصہ، تمہیں میری برادری ہو نا. گھر بیٹھے بیٹھے جناب وہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی بن گئے، کمانے والا ایک آدمی تھا. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جب دیتا ہے نا تو یعنی دیکھیں نا جی اب ایک بھائی ہے، 7 بھائی ہیں، کما ایک رہا ہے لیکن سارے 7 کو تقسیم کر دیا کہ بھئی میں نے 7 لاکھ کمایا، 1 لاکھ لے لو. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، خاندان مل جاتے ہیں، یونٹی پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے. پہلے ایک گھر کے بچے دعا مانگ رہے تھے، اب 7 گھروں کے بچے رات کو جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہمارے چاچے پہ، اللہ ہمارے چاچے کو دے. تو یہ گھاٹا نہیں ہے کاروبار، یہ فائدے والا کام ہے. یہ دیکھو نا بینک کیسے چلاک ہوتے ہیں، کبھی تم نے سوچا ہے؟ بینکنگ کا سسٹم ایسا ہے کہ ساری دنیا کو انہوں نے اپنا نوکر بنا لیا ہے. تمہیں زمین کے لیے قرضہ، اس کو ٹریکٹر کے لیے قرضہ، اس کو گاڑی کے لیے قرضہ، اس کو کار کے لیے قرضہ، اس کو گھر کے لیے قرضہ. کیا مانا؟ ساری زندگی کماتے رہو ان کو دیتے رہو. بینکر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، تم ساری زندگی محنت کر کر کے دے رہے ہو سود.
تو جو بینک جو ہے اگر وہ اپنا 100 کھاتے دار بھی بنا لے مثلا، تو 100 کھاتے دار تو اس کا نوکر ہو گیا نا بغیر تنخواہ کے۔ یہ بڑے لوگوں کے بڑے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو ٹریولر چیک دیتی ہے نا جی، بھی حج میں جا رہے ہو ٹریولر چیک لے لو، گم نہ ہو جائے، وہاں دستخط کرو گے۔ اور اچھا کئی گم ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو دستخط کرنا بھی یاد نہیں آتا، کئی لوگوں کو اس کا نمبر بھی یاد نہیں پتہ، اس سے ان کو ارب $1 کا فائدہ ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ صرف ٹریولر چیک ہے۔ بات کیا ہے جی؟ تمہارے لیے کارڈ نکال دیا، یار پیسے لے کے جاؤ گے، لوگ لوٹ لیں گے، ڈاکو مار لیں گے، کارڈ جیب میں ہے، جہاں جاؤ سودا لو، کارڈ پنچ کرو، دے دو، اور پھر 30 دن کے اندر تم ادائیگی کر دو، ہم سود بھی دے دیتے۔ اگر زیادہ دن ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے، بالکل نامینل قسم کا تھوڑا سا سود ہوگا۔ اس کارڈ میں انہوں نے ایسا لوگوں کو پاگل بنایا ہے کہ ساری دنیا کو لوٹ کھا گئے۔ کارڈ سے پیسہ جا رہا ہو کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے 1000 کے سود لینا، اب 10,000 کا لے لیتے ہیں، پیسے گن کے دو تو کچھ نہ کوئی تو تکلیف ہوگی نا۔ جب دینا ہی کارڈ ہے، سائن کر رہے ہیں، تکلیف کس بات کی؟ اچھا اب 30 دن میں یار چھوڑو یار، 30 دن میں کوئی ضروری ہے، اگلے مہینے پیسے آ رہے ہیں دے دیں گے، 2 مہینے 3 مہینے کو سود بھی چڑھ گیا ساتھ۔ اچھا کسی نے تمہارا کوڈ نمبر ہائی جیک کر لیا، انشاءاللہ تم گھر جاؤ پیچھے پیسہ وہ نکال لے گا۔ بڑا فائدہ ہے کارڈ میں، کیسے پیسہ محفوظ ہو گیا؟ یہ یہودیت کا عقل ہے اور اس کی گیم ہے، وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ اب تو احمق آدمی ہے وہ جو لڑتے ہیں نا، لڑائی اور گولہ اور بندوق اور پستول اور جہاز اور بمبار، یہ تو احمق لوگوں کا کام۔ اب تو عقل کی جنگ ہے۔ کسی ملک میں 2 بروکر آ جاتے ہیں، اس ملک کی کرنسی خرید لیتے ہیں، کرنسی کا ریٹ چل رہا تھا 60 روپے، ان نے سارا خرید لیا، خرید کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آپ لینا چاہتے ہو 80 روپے، 60 میں خریدا 80 میں بیچ دیا، 2 راتوں کے اندر تمہارے سارے ملک کو لوٹ کے چلے گئے۔ آج کل تو یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے کہ گولیاں مارو اور بم دھماکے کرو اور ایک دوسرے کو کچھ، جو عقل کی بات ہے، عقل کی لڑائی ہے۔ علم ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی لڑنے والا کون ہے آخر، عقل ہی نہیں۔ وہ ہمارے سرائیکی اور سندھی زبان میں ایک مثال ہے، آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی، ہمارے سندھی بھائی بھی کہتے ہیں اور سرائیکی بھائی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کالا پھل بوڈی دا چڑھ بانی کرسی دے پر عقل نہیں بھی کوڑی دا۔ یہ عورتوں کا پھول بناتی ہے نا، وہ سیاہ وہ باندھتی ہیں اپنے، تو کہتے ہیں کہ وہ سیاہ کرسی پہ تو بیٹھ جاتے لیکن عقل نہیں ہے، اتنی کوڑی کے برابر بھی عقل نہیں ہے تمہارے۔ بھائی میرے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، میں یہ تو سوچوں کون ہے یہ؟ بھائی اتنا تو آخر ہم غور کریں نا، لڑائی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، ایک تو ہوتا ہے نا دشمن ملک ہم لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے صاف بات ہے کہ وہ ملک ہے، یہ ملک ہے، ایک یعنی گھر میں ہمارے لڑائی ہے تو لڑ کون رہا ہے، ان کو بندوق کون دیتا ہے، اسلحہ کون دیتا ہے، گاڑیاں کون دیتا ہے، یہ اتنا بڑے اخراجات کون دیتا ہے، اتنا پیسہ کون ان پہ خرچ کرتا ہے؟ لیکن کوئی ہوش ہی نہیں، یہی ہوش آ جائے کل کنٹرول ہو جائے۔ جو مخلص ہیں ان کو رگڑا جا رہا ہے، جو منافق ہیں وہ لڑا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل ہمارے گناہ ہیں، اللہ سے بے وفائی ہے، اور اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پہ شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے ہمیں ملک دیا، نعمت دی، اور ایک عالم نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ ساری اس ملک میں موجود ہیں۔
اچھا کسی ملک میں دریا نہیں ہوتے، کسی میں پہاڑ نہیں ہوتے، کسی میں میدان نہیں ہوتا، کسی میں زراعت نہیں ہوتی، تمہارے وہ پہاڑ بھی ہیں، زراعت بھی ہے، پانی بھی ہے، دریا بھی ہیں، اونچے اونچے فلک شگاف پہاڑ بھی ہیں، مین پاور بھی ہے، عقل والے لوگ بھی ہیں، جینیس قسم کے لوگ بھی وہاں بستے ہیں، سب کچھ کے باوجود ہر بات میں بھوک ہی بھوک ہے، کھانا نہیں ملتا، لوگ بچے بیچ رہے ہیں۔ یعنی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ لیکن ناشکری، تم نے اسلام کا نام لیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، سب کچھ آیا، لا الہ الا اللہ نہ آیا۔ تم نے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا، تم نے کفر سے بھی آگے بڑھ کے قلعہ بنا دیا۔ تو پھر تو میرا بھائی میرے یہ تو رگڑے پھر لگیں گے، دم دم علیہم، پھر تو اللہ کی طرف سے کوڑا برسے گا عذاب کا۔ اب بھی موقع ہے توبہ کر کے اللہ کو منا لو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جماعت یہ جناب فلانے ہیں اور یہ فلانی جماعت ہے، کچھ نہیں، سب باہر نکل کے سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کو منا لو بس۔ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، سبز پگڑی ہے، کالی پگڑی ہے، سفید پگڑی ہے، سب باہر نکل آؤ میدان میں اور 2 رکعت پڑھ کے دروازے پہ گر جاؤ گے، مولا ہمارے گناہ معاف کرو۔ جس دن تم نے اجتماعی توبہ کا انتظام کر دیا اسی دن اللہ کی رحمت آئے گی اور حالات بدل جائیں۔ لیکن ہماری باتیں کون سنتا ہے؟ ہم چھوٹے سے چھوٹا منہ بڑی بات، کون مولویوں کی بات سنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پہلے اللہ پاک نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا، آپ نے مومنین کی صفتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو شرعاً بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن برابر سرابر معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس آیت میں فرماتی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں پھر اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بعد، جیسے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
یشرح صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ روشنی میں آ جاتا ہے، اللہ کے نور میں آ جاتا ہے، ہر بات سمجھ لیتا ہے. اور جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہاں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو ہم گمراہ کریں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں بھی فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ہے سرکار دو عالم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود دعوت دینے والے، توحید سمجھانے والے، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، آیات لے کے آئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ گمراہ رہے. ابو جہل دیکھیں، ابو لہب دیکھیں، عتبہ عتیبہ دیکھیں، شیبہ ربیعہ دیکھیں، ولید بن المغیرہ دیکھیں. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دینی چاہیے، اب دیکھیں کہ باپ ولید بن المغیرہ جیسا کٹا کافر ہے اور بیٹا حضرت خالد بن الولید جو ہے وہ اسلام کا سپاہ سالار ہے. باپ ابی جہل جو ہے وہ مجسمہ جہالت ہے، مجسمہ لعنت ہے، لیکن بیٹا حضرت اکرمہ جو ہے وہ بطل من ابطال الاسلام ہے، وہ اسلام کا بہت بڑا بہادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بلال ذهب صہیب الروم ابو جہل مکہ اینجب اللجبیس. وہ کہتے ہیں مولا تیری شان ہے، بلال حبش سے آ رہا ہے، صہیب روم سے آ رہا ہے، ہدایت کے پہاڑ بن جاتے ہیں، محمد مدنی کے غلام بن جاتے ہیں. اور ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، مکے میں پیدا ہوئے، جن کو گھٹی بھی زمزم کی لگائی گئی، وہ کافر ہو کے مر گئے، اس کی مرضی ہے. اسی طرح علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان ہے من رباہ جبرائیل. ایک لڑکا وہ ہے جس کی تربیت جبریل نے کی ہے، وہ کافر بھی بنا اور بت پرستوں کا امام بھی بن گیا. سامری کو ماں پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی غار میں چھوڑ آئی تھی. اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل آتے اس کو کھلاتے پلاتے جوان ہو گیا. یہ وہی سامری ہے جس نے بچڑا بنا کے بنو اسرائیل کو گمراہ کر دیا. تو کہتے ہیں دیکھو الذی رباہ جبرائیل، جس کی تربیت جبریل نے کی ہے وہ کافروں کا سردار ہے، اور جس کی تربیت فرعون نے کی ہے وہ اولو العزم من الرسل موسیٰ کلیم اللہ ہے. وہ فرعون کے گھر میں پلا ہے، تربیت کرنے والا فرعون ہے، لیکن اللہ نے فرعون کے گھر میں پیغمبر بنا دیا ہے. آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو گئے، نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر بیٹا کافر پیدا ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے. حضرت لوط پیغمبر ہیں لیکن بیوی کافرہ ہے، فرعون کافر ہے لیکن بیوی مومنہ ہے، اور مومنہ بھی ایسے ایمان پہ پختہ ہے کہ اس ظالم نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں میخیں کڑوا دی. آپ کو تو کانٹا بھی لگ جائے، آپ کہتے ہیں یار اس دفعہ عمرے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی تکلیف. جناب رات کو عمرہ کر ہی نہیں سکے، بالکل جناب تھک ٹوٹ گئے تھے، پیدل چل کے آئے ہیں نا بیچارے ہوائی جہاز کے بغیر. یہ دیکھیں عورت ہے، عورت ہونے کے ہاتھوں میں میخیں. اسی لیے نا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون. بعد نے کہا یعنی اس کی سلطنت کی میخیں مضبوط تھیں، اور بعد نے کہا نہیں، وہ ظالم جب کسی کو عذاب دینا چاہتا تھا اس کو لٹا دیتا اور ہاتھوں میں میخیں گڑوا دیتا، پاؤں میں میخیں لگوا دیتا، اور ایک بڑا پتھر لے کے اوپر لٹکا دیتا. نہ مانے تو پتھر مار کے کچل ڈالو. کہہ دینا تو آسان ہے نا، ایک معصوم عورت ہو، نازک عورت ہو اور صنف لطیف ہو اور ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی.
لیکن اسی اور سامنے پتھر لٹکا ہوا ہے، اور فرعون کہتا ہے خبردار اب بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، اب بھی رب موسیٰ کا انکار کر کے میری ربوبیت کا اقرار کر لے۔ بیوی نے کہا فرعون کیا کہتے ہو تم؟ کہاں کہ رب ہو، تم تو ایک بندے ہو۔ وہی اس حالت میں کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جبریل پردے ہٹا دو، میری بندی کو جنت دکھا دو یہاں سے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما دے۔ اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ تجھے تو معاف کرنا بڑا پسند ہے، معاف فرما دے، اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیں عورت ہے اور اللہ پاک نے حکم دیا جب وہ پردہ کھولا نا جنت میں نظر پڑی تو بی بی خوش ہو گئی، خوش ہو کے مسکرانے لگی۔ فرعون کہنے لگا اچھا دیکھو ڈر کے مارے پاگل ہو گئی ہے موت سے پہلے۔ کہا میں نہیں پاگل ہوگی، پاگل تم ہو گئے ہوگے، ایک عورت سے بدلہ لے رہے ہو، پاگل تم ہو میں پاگل ہوں، اور تمہارے پاس ملک ہے فوج ہے، میں اکیلی عورت تمہارا کیا بگاڑ لیتی؟ تو تم پاگل ہو گئے ہو، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اسی حالت میں شہید ہو گئی بی بی آسیہ، اور اللہ نے پتا ہے کتنا بڑا شان دیا ہے کہ قیامت میں اللہ ان کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ سے کرے۔ جو کبھی فرعون کی بیوی تھی وہ محمد کی بیوی۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آیا اور بی بی خدیجہ فوت ہونے لگی اور حضور قریب بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا خدیجہ آج تم جا رہی ہو نا وہاں جنت میں تمہاری سوکن سے بھی ملاقات ہوگی، ان کو میرے سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ نے بھی کہا کہ بالرفاہ والبنین، اللہ تمہارا رشتہ مبارک کرے۔ تو جنت میں وہ بیوی رب ابن لی عندک، اللہ اپنے پاس، تو سب سے قریب گھر جو ہے اللہ کا، سب سے اعلیٰ گھر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ اس کو محمد مصطفیٰ کی بیوی بنا کے حضور کے گھر میں جنت میں بھیج۔ یہ شان ہے، وہ جب ہدایت دینے پہ آئے نا جی پھر کچھ دیر نہیں لگتی ہے، بس ایک پلک ہوتا ہے جھٹکا ہدایت آ گئی، اور گمراہ کرنے پہ آئے تو انبیاء کی اولاد کافر ہو گئی۔ بڑے بڑے علماء کے گھر میں جاہل اور ظالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کے گھر کے اندر درندے پیدا ہو گئے، اور بڑے بڑے جاہلوں کے گھر کے اندر علماء پیدا ہو گئے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ بس دعا کرو کہ ہر وقت معافی مانگا کرو کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ یا اللہ نہ ہمارا عقل کچھ ہے نہ عمل کچھ ہے، کیوں؟ یہ عقل بھی تو آپ نے دیا ہے، عمل کی توفیق بھی تو آپ دیں گے، پر ہمارا ہے کیا؟ ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا مہربانی فرما دیں۔ جب مہربانی کرنی ہے تو پھر مہربانی فرما دیں۔ اب اللہ فرماتی ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى، یاد رکھو یاد قرآن پاک کو سمجھ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، یا تو خطاب ہوتا ہے حضور پاک کو، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور جب تو دیکھے محمد مصطفیٰ، یہ مراد یہ ہوتی ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اے مخاطب جب قیامت میں تو دیکھے گا ان کافروں کو، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ مشرک ظالم اپنے آنکھوں سے جہنم کا عذاب دیکھیں گے اب کیا کہیں گے؟ یقولون هل إلى مرد من سبیل، کہیں گے ہے کوئی راستہ کہ ہم واپس لوٹ جائیں دنیا میں، ہمارے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ
دیکھنے والے دیکھے گا جب تو ان کافروں کو جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار. یا اللہ ہم سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، معمولی سی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی مٹی بھی لگ جائے نا، صاف کر رہا ہوتا ہے، تو جب منو مٹی کے نیچے آ جاؤ گے اس وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی لا حول ولا قوت کسی قبر کے قریب گزرتا ہے نا تو قبر سے آواز ہے انا بیت الوحشہ. او چلنے والوں یاد کر، میں وحشت کا گھر ہوں. آنا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے اور جانوروں کا گھر ہوں. عمل لے کے آنا ورنہ پھر حشر سوچو. ہمیں آپ کو قبر یاد ہے نہ؟ ایمان سے کہو کسی کو قبر یاد ہو؟ قبر بلا فیشن کر کے ہم کعبے میں آئے. یاد ہو قبر تو ہم داڑیاں مڈا کے محمد مصطفیٰ کے روضے پہ سلام پڑھیں. یاد ہو قبر تو ہم بینکوں کے کاروبار کے ساتھ سود کھائیں. ہمیں یاد ہو اپنی قبر تو اپنی بیوہ بہنوں کا مال کھا جائیں، یتیموں کا مال کھا جائیں، غریبوں کا مال کھا جائیں. ہمیں اگر قبر یاد ہو تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ذبح ہے نہیں ہے، اس میں کیا ملا ہوا ہے کیا نہیں ملا ہوا ہے، سب اندر ڈال رہے ہیں. کیا ڈر ہی نہیں ہے نا. لیکن یاد رکھو میرے پاک نبی نے بلا کے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد، اللہ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جو کچھ دنیا میں مانگنا چاہو مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب قبر آئے گی وہاں عمل پوچھیں گے، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کس کی لڑکی ہو. فلا انصاب بینک. اور فرمایا کہ یاد رکھو میری بیٹی، یا تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے اللہ ایک باغ بنا دیں گے چاہے کسی کو نظر نہ آئے، یا حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے. اور اللہ کبھی کبھی نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی گئی، کئی لوگ ایسے ہیں قبریں کھولی گئی اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں سے کئی دنوں تک خوشبوئیں آتی رہیں اور لوگ حیران رہے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی. اللہ کے بندے کچھ سوچو. مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا تو کچھ تو کوشش کرو نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ کلمہ نبی کا شکل انگریز کی، کلمہ نبی کا کھانا انگریز والا، کلمہ نبی کا اور تنخواہ اور رشوت اور معاملات کافروں والے، کلمہ محمد مصطفیٰ کا قانون انگریز کا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا قانون لارڈ مکالے کا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا اور نصاب جو ہے وہ دشمنوں کا بنایا ہوا. کیوں مذاق کرتے ہو اللہ سے؟ اس لیے جناب جب آگ پہ کھڑے ہوں گے نا اب کیا کہیں گے؟ قالوا فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. کہیں گے مولا کاش ہمیں ایک دفعہ پھر لوٹا دو دنیا میں، ہم کبھی آپ کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم بالکل صحیح معنی میں ایمان والے بن کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے آگے آج سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جو چھپا تھا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم جانتے ہیں کہ واپس جانے کے بعد یہ پھر بھی کفر کریں گے. ایمان سے کہو آج یہی حال نہیں؟ آدمی بیمار ہوتا ہے کیسے روتا ہے، یا اللہ شفا دے دے، صحت دے دے، اب میں تیری نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں بالکل حرام نہیں کھاؤں گا. جب صحت ہوتی ہے مونچھوں کو بل دے کے اکڑ کے آ جاتا ہے.
سب کچھ بھول گیا، کہاں نماز، کہاں قرآن، کہاں ہدایت۔ بس یار دعا کیا کرو، کسی غریب کی مسافر لوگ ہو تم، شاید تمہاری دعا لگ جائے۔ اگر ایک دو قطرے مزی کے کپڑے پہ لگے ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط کیا کرو۔ عشرہ مبشرہ رفع یدین، یہی مجھے دکھا دو کس کتاب میں لکھا ہے کہ کرتے تھے؟ ایک صحیح حدیث میں دکھا دو کہ عشرہ مبشرہ کرتے تھے۔ حدیث صحیح ہو، غیر معارض ہو اور صریح ہو، ایک حدیث دکھا دو، میں حاضر ہوں۔ ایسے کہنے سے نہیں ہو جاتا جناب، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ عشرہ مبشرہ نہیں کرتے تھے، لیکن پہلے چونکہ تم نے دعویٰ کیا ہے لہذا تم دکھاؤ، حدیث ہو صحیح ہو، بس۔ آمنا وصدقنا، جب حدیث مل جائے پھر کافر ہے انکار کرے؟ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ فقہا کے جتنے لوگ ہیں ان کے ادلہ اربع ہیں، تمہارے نزدیک تو صرف حدیث اور قرآن اور حدیث ہے۔ ہمیں قرآن کی ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث ہو صحیح ہو، لکھا ہوگا عشرہ مبشرہ یہ عمل کرتے تھے، حاضر۔ کل مہربانی کر کے حدیث لکھ کے بھیج دینا۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی۔ میرا بھائی یہ تو تاریخ ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ لگ جائے گا کہ کس کی بنیاد انگریزوں نے رکھی اور کس نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ یہ تو تاریخ ہے، یہ تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو تاریخ ہے کہ شیخ الہند مالٹا میں کیوں قید ہوئے، یہ تو تاریخ ہے کہ عبید اللہ سندھی کو کیوں سزائیں دی گئیں، یہ تو تاریخ ہے کہ 500 علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ اپنے نام کس نے رجسٹریشن جو ہے وہ انگریزوں سے لی۔ یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے، تیرے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بے نا، چلو نا تاریخ پڑھ لو نا، آزادی ہند کے نام سے کتاب ہے، پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے مونڈا جو ہے نا جی وہ 7 چکروں میں بھی اور صفا میں بھی کھلا رکھا، بہرحال غلط ہے لیکن جرمانہ کوئی نہیں۔ سنت یہ ہے کہ طواف کے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھو، بعد میں کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ کندھا نکال کے نمازیں پڑھ کے اپنی نمازوں کو بھی مکروہ کر رہے ہیں۔ اگر میں نے طواف کیا خود اپنے لیے، بعد میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو ملے، ٹھیک ہے، اللہ قادر ہیں، دیں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے، وہ دعا سب کے لیے ہے نا۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائب صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب آ گئے۔ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی حدیث کا کتاب لکھا، تم ابو بکر کی لکھی ہوئی دکھا دو، ابو حنیفہ کی میں دکھا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے جو کتاب لکھی ہو نا وہ تم دکھا دو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے جو لکھی ہو وہ بھی دکھا دو، ان کی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اور اگر کتاب نہ لکھنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی تو ان کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ کیا بات ہے کہ فلاں کتاب، بڑی کتابیں ہیں، سب سے عالی سند ہے ان کی حدیث کی، ان کی تو ساری ثلاثی اسناد ہیں، مسند ہے، ان کی کتاب ہے، پھر ان کے شاگردوں کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ یہ وہ بات ہوتی، یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ ایک دماغ ہے بس بنایا ہوا ہے۔ وہ یار دعا کرو سب ائمہ کی اللہ ہمیں محبت دے،
ائمہ فقہا ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت دے اور ان کا غلام بنائے، اور اللہ ہمارا قیامت میں ان کے ساتھ حشر کرے۔ وتوفنا مع الابرار۔ یہ دلوں سے نفرتیں نکال دو، عصبیتیں نکال دو۔ آج کفر اسلام کو مٹا رہا ہے، تمہارے ابھی تک یہ جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ اگر ایک آدمی ظہر کے وضو سے عشاء پڑھ سکتا ہے، جب تک وضو قائم رہے 4 دن قائم رکھو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا وضو نہ ٹوٹے تو کیا ہو گیا، اسی وضو سے پڑھتے رہو، یہ ضروری تو نہیں نا کہ وضو توڑو۔ اگر نماز حتیٰ کے بعد وضو ہے اور پھر وضو کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے ظہر کو حرم میں آیا، اسی وضو سے عشاء پڑھ کے گیا، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ چشتی قادری نقش بندی جو ہیں ان سے جا کے پوچھو، سارے ٹھیکے میں نے تو نہیں لیے ہوئے، نہیں، سارے معاملات کا ٹھیکہ مولوی وکی نے لیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ مسائل جو ہیں نا جن کے ہیں، وہ لوگ زندہ موجود ہیں، ان سے جا کے رجوع کرو، ان سے پوچھو۔ حالانکہ یہ اصطلاحات ہیں، یاد رکھو، اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے تم کہتے ہو جناب یہ ڈاکٹر جو ہے ENT کا ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ جو ہے طبیب عام ہے، یہ جو ہے استشاری ہے، یہ جو ہے کنسلٹنٹ ہے، یہ جو ہے پروفیسر ہے، تو جیسے ان معالجوں کی ایسے اصطلاحات ہوتی ہیں، روحانی علاج کرنے والوں میں بھی اصطلاحات ہیں، اس کا کوئی قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے، ہر حال میں دم جو ہے یاد رکھو ہدیم بالغ الکعبہ تھی، ہر حال میں وہ حرم میں دینا ہے۔ اگر وہ ملک سے چلا بھی جائے، وہاں سے کسی دوست کو پیسے بھیج دے کہ میری دم کر دو۔ صلاۃ و سلام روضے سے کتنا دور کھڑے ہوں، بس جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہوں، 1 قدم 2 قدم۔ طواف میں بھول گیا کہ مجھے کتنے چکر ہوئے تھے، تو یہ بھی مولوی مکی کے دن میں، کل میں تمہارے ساتھ چل کے پکڑتے گنتا رہوں گا، 1 2 3، یہ بھی میرے دن میں ہے۔ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، یار کیا کرو مجھے بتاؤ کیا کریں۔ اللہ کے بندے بھول گئے، تم جانو، تمہارا کام جانے، تم ان دماغ پر زور دو، جدھر دماغ کا گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو بس۔ اگر ایسی بات ہے تو کسی چیز پہ گنتے جاؤ۔ مجھے بھولنے کی عادت ہے، کوئی طریقہ بتائیں۔ بھول جانا جو ہے یہ بھی تو انسان کی عادت ہے نا، حضرت آدم جو بھول گیا ہم بھی بھول جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، حضرت آدم بھول گئے تو ہم بھی بھولیں گے۔ یہ تو بھول، انسان نہ ہو تو نہیں بھولتا، انسان تو بھولے گا۔ کسی کی بیعت کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو مرشد بناؤ، پیر بناؤ، وہ متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ کا، بس۔ اگر اس میں خود اتباع نہیں تو میری کیا ہدایت کرے گا؟ ایک عمرہ کر کے میں نے ثواب دادا دادی نانی یعنی سب کو ماشاءاللہ ایک رگڑے میں رگڑ دیا، سب ایک کے لیے ایک، جناب سب کا چکر نہ چلاؤ۔ انہوں نے کہا رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں گے، خوش کوئی نہیں ہوگا، ملے گا ہی کچھ نہیں۔ ہم جب حج کے دوران عرفات سے واپس آئے، ہمارے خیمے مزدلفہ میں تھے، ہم اسی میں آ گئے، ٹھیک ہے مزدلفہ میں تو آ گئے نا، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے خودکشی کی ہے، بخشش کی دعا کرو، خودکشی والا کافر نہیں ہو جاتا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن کافر تو نہیں ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ کہتے
سورج کی روحیں جو ہیں وہ جمعرات کو اپنے گھر آتی ہیں، مجھے تو کوئی نہیں ملا آج تک. جی آپ سے ٹکراؤ ہو جائے تو میرے بھی سلام کہہ دینا. مجھے آج تک کوئی نہیں ملا ہے، نہیں آتی ہیں جناب. پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں. وہ ایک ہی علاج ہے نا میرا بھائی کہ دعائیں کرو، اللہ سے معافی مانگو. میں تو روز کہتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہاں میڈیا ہے، چینل ہے، ان کو کہو کہ یہ باتیں وہ پورے ملک کو توبہ کے لیے تیار کریں. محمد اخلاق یہ تو کوئی نام نہیں، صرف محمد نام رکھو بس. یہ دو نام تو نہیں ہوتے نا، اخلاق الگ نام ہے، محمد الگ نام ہے. جب سرکار دو عالم کا نام آ گیا پھر اس سے بھی بڑا اور نام اچھا ہو سکتا ہے. بہن کے لیے دعا کی ضرورت پتہ نہیں کیا ہے. اللہ مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے. اگر ایک آدمی عمرہ میقات سے کرے، باریک مشین سے سر کا حلق کرایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس طرح پھرواؤ تو افضل ہے. مشین پھرواؤ جائز ہے، کینچی لیکن کاٹو سارے سر کے بعد. یہ ٹک جو لگاتے ہیں اس سے دم پڑ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرے، بھئی نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو کر سکتے ہو، نہ کرو نہ کرو. اور جو چیز ایک دفعہ ثابت ہو جائے اس کو چاہے 1000 دفعہ کرو. اب دیکھو حضور پاک نے حج ایک کیا، تو جو آدمی 10 حج کرے گا ہم کیا کہیں گے؟ بدعت کیا تھے، حضور کی مخالفت کی ہے. حضور پاک نے کبھی دن میں 4 طواف نہیں کیے، لیکن اگر کوئی آدمی 4 طواف 5 طواف 10 طواف روز کرے تو کیا منع ہے؟ کیوں؟ جب طواف کرنا ثابت ہے، اب 1000 کرو تو ثابت ہے، 1 کرو تو ثابت ہے. جب عمرہ کرنا ثابت ہے کہ وہاں سے حضور کے حکم سے بی بی عائشہ نے کیا، جعرانہ سے خود محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہل سے عمرہ ہو سکتا ہے. اب چاہو لاکھ کرو، چاہے نہ کرو، چاہے 1 کرو. کیوں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھو ہمیشہ، جو عبادت قرآن سے حدیث سے ثابت ہے اس کا تکرار کرنا بدعت نہیں ہوتا. ایک ہمیشہ بدعت وہ ہوتی ہے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، نہ صحابہ نے کبھی کیا ہے، لوگوں نے خود ایک نئی چیز دین میں بنائی ہے، وہ بدعت ہے. یاد رکھو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور کے زمانے میں اینک نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی. یہ دین کی بات تو نہیں ہے، دین میں نئی چیز پیدا کرنا بدعت ہے. ہم جناب پہلی دفعہ عمرے پہ آئے ہیں، مکمل طور پر جانتے بھی نہیں، تو ایک عمرے کی چھوٹی سی کتاب لے لو، اس کو 4 دفعہ پڑھ لو، سب سمجھ آ جائے گا. کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اب ہر زبان میں حج کی عمرے کی کتابیں موجود ہیں. وہ کتاب لے کے 1 دفعہ پڑھو، دوسرے دفعہ، تیسرے دفعہ، چوتھے دفعہ، جو سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لو، وہی جگہ جا کے عالم سے سمجھ لو، کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے لیکن وہ غریب ہے، روزے رکھ لے، کوئی نہیں، اسلام نے گنجائش رکھی ہے باقاعدہ. دم نہیں دے سکتا، روزے رکھ لے، روزے تو غریب بھی رکھ سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.